دوستو، لائبریری ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں ہر طرح کی معلومات بآسانی مل جاتی ہے، لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں بزم طلبہ کی لائبریری کی، جہاں ایسے بہت سے سلسلے موجود ہیں جنہیں ہم آپ کی فرمائش پر دوبارہ نشر کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں ارسلان احمد اور حماد حسین کی فرمائش، سلسلہ لائبریری سے انتخاب میں۔ حافظ حماد حسین حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ مختلف جامعات سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات موجود ہیں۔ دوستوں، ہم نوجوانوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنا مستقبل روشن بنا سکیں، اور اس کے لیے ہم بے پناہ کوششیں بھی کرتے ہیں، اور بلا شبہ ایک طالب علم کی کامیابی و کامرانی صرف اور صرف علم کے حصول سے ہی ممکن ہے۔ لیکن آج ہم نے علم کا مقصد صرف اور صرف ڈگریاں حاصل کرنا سمجھ لیا ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ ایک طالب علم ڈگری تب ہی حاصل کر پاتا ہے کہ جب وہ علم حاصل کرے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے طالب علم کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پھر بھی وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یا وہ منزل جو وہ پانا چاہتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا؟ آخر ایسا کیوں؟ تو میرے ساتھیوں، اس کا جواب اس سوال میں پوشیدہ ہے کہ اس ڈگری کے حصول کا آخر ذریعہ کیا ہے۔ تو ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ جن امتحانات کی بنیاد پر ہم تعلیم یافتہ قرار پاتے ہیں، وہ امتحانات ہم نے کس طرح دیے؟ تو یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ آج ہمارا طالب علم امتحانات میں نقل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قصوروار کون، طلبہ یا تعلیمی نظام؟ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان طلبہ کا تعارف کرواتا چلوں جو آج اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ طاہر، جن کا تعلق جناح یونیورسٹی برائے خواتین سے ہے، فاطمہ اقبال انصاری، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، طہا سیف الدین، جن کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں فاطمہ سے کروں گا۔ فاطمہ، جیسا کہ آپ نے گفتگو میری سنی، اب سوال یہ ہے کہ طلبہ نقل کرتے ہیں، اس میں طلبہ کا ذاتی قصور ہے یا تعلیمی نظام کا قصور ہے؟ دیکھیے حماد، کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ بالکل، صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا قصور جو ہے وہ طلبہ و طالبات کا ہے، یا پھر جو ہے وہ سارا کا سارا قصور ہم یہ کہہ ڈالیں کہ جو ہے وہ نظام کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیک وہ ہے جسے موقع نہیں ملا، یعنی کہ اگر ہم ایسے مواقع فراہم کریں طلبہ و طالبات کے لیے کہ انہیں نقل کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو وہ نقل نہیں کریں گے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تعلیمی نظام کو اتنا مضبوط کر دیں اور اس میں اتنی سختیاں لاگو کر دیں، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، کہ وہ بچہ کر ہی نہ پائے۔ ہاں، کہ دیکھیے نا، اب یہی بات ہو گئی کہ یہ حقیقت ہے، یہ ماننے والی بات ہے اور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا بھی یہی کہنا ہے کہ زیادہ قصور میری نظر میں نظام کا ہے، تعلیمی نظام کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ جو ہے وہ طلبہ و طالبات نقل کر ہی نہ سکیں، انہیں کوئی موقع ہی نہ دیں کہ وہ نقل کریں، یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بھی چیز آئے کہ یعنی کہ ان کے ذہن میں دوسرا راستہ ہی نہ آئے، وہ یہی سوچیں کہ بس پڑھنا ہے تو پاس ہونا ہے، کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہونے کے لیے۔ عائشہ، میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ فاطمہ نے کہا کہ طلبہ کو ایسا تعلیمی نظام فراہم کیا جائے کہ ان کے پاس دوسرا راستہ ہی نہ ہو، انہیں یہ بات اچھی طرح ان کے علم میں ہو کہ وہ صرف اور صرف پڑھیں گے تبھی وہ امتحانات پاس کر سکیں گے، تبھی وہ ڈگری حاصل کر سکیں گے، تبھی وہ آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ ان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں، ورنہ ڈگری کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ہمارا طالب علم کا مطلب یہ ہے جو صحیح معنوں میں علم کا طالب ہو، بے شک، اور نظام جو ہے وہ کوئی فرد واحد مل کے جو ہے وہ بناتے ہیں، مطلب میں آپ یہ سب مل کر ایک نظام کو ترتیب دیتے ہیں۔ ہم سب ایک نظام کا حصہ ہیں، ہم سب ایک نظام کا حصہ ہیں، تو پھر ہم کیوں دوسروں پہ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس کی وجہ سے میں نقل کرتا ہوں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کون سا علم ہے جس کے حصول کے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب نے آخرت میں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، کسی دوسرے کے اعمال کا نہیں؟ تو پھر ہم کس طرح دوسروں کے پاس انگلیاں اٹھا کے یہ بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نقل کرنے کے لیے انہوں نے مجبور کیا؟ آپ اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کرتے کہ اپنے نفس کا مقابلہ کریں؟ اگر آپ کو پاس برائی اگر آپ کے سامنے ہے تو مقصد یہ کہ برائی کو نہ چنیں، اچھائی کو چنیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اب میں طہا کی طرف آؤں گا۔ طہا، آپ نے فاطمہ اقبال انصاری کا جو اظہار خیال تھا وہ آپ نے سنا، عائشہ طاہر کا اظہار خیال سنا، اور عائشہ کا اظہار کچھ یوں تھا کہ دیکھیں، ہم طلبہ ہیں، ہم طالب علم ہیں، طالب علم جسے علم کی طلب ہو، اور ایک طالب علم حاصل کرنے والے کو اچھائی اور برائی میں فرق واضح پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم برائی اگر ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم اس برائی کو چن رہے ہیں تو بتائیں ہم کیسے طالب علم ہیں؟ علم سے ہم اگر ہم دو برائیوں میں فرق نہیں کر پا رہے، اچھائی برائی میں، تو ہم تو پھر طالب علم بھی نہ رہے نا۔ اس میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ پوری کلاس کے اندر آرام سے آپ کو 500 روپے کا پیپر سالو پیپر مل جاتا ہے سینٹرز کے اندر۔ اگر آپ کو اس کی کوئی فیکٹ اینڈ فگر چاہیے تو مجھ سے لے لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوری کلاس چیٹنگ کر رہی ہے
اور آپ اکیلے کام کر رہے ہو تو شاید میں آپ کو تھوڑا سا بیوقوف کہوں گا کہ دیکھیں طاہا، اگر پوری کلاس چیٹنگ کر رہی ہے اور میں اپنی محنت سے کر رہا ہوں تو میرا ضمیر کم از کم مطمئن ہوگا. بالکل بالکل، وہ تو میں آپ کی بات سے بالکل واضح کرتا ہوں، مگر اس وقت جو ہو رہا ہوتا ہے وہ شاید آپ کے دل پہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں اور یہ بچے چیٹنگ کر رہے ہیں. اس میں اصل جو نقطہ نظر دیکھا جائے تو اساتذہ کی غلطی ہے، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان بچوں کو روکتے کیوں نہیں؟ مزے سے بچوں کو چیٹنگ کرواتے ہیں اور وہ بچے جو پڑھ کے نہیں آتے وہ گھر پہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بعض سینٹروں میں دیکھیں کہ آپ کی ہی کتاب آپ کو 30 40 میں بیچ دی جاتی ہے، آپ اسی کو لکھتے جاتے ہیں، اس میں بھی اساتذہ کا عمل دخل ہے. آپ بھی مطلب تعلیمی نظام کو زیادہ قصور ٹھہرا رہے ہیں. بالکل. جی فاطمہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی حماد، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی عائشہ کی بات کے جواب میں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ طالب علم کا اپنا قصور ہے نا، اپنے ضمیر مطمئن ہے، یہ ساری باتیں. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نارمل اسکولس لیول کی اگر میں بات کر رہی ہوں تو اگر ہم نارمل اسکولس میں دیکھیں تو اسی ٹیچر کا ہوم ورک اسٹوڈنٹس کمپلیٹ کر کے لاتے ہیں جو زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ یہ بالکل اوپن آئز سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ بالکل واضح حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سر پہ ڈنڈا ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تعلیمی نظام کو ایسا کر دیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس نقل کرنے کے مواقع ہی نہ رہیں، تو جب ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملے گا تو وہ کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے، وہ پڑھائی کریں گے. ٹھیک ہے جی عائشہ، فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کے بقول یہ ہے کہ جیسے بچوں کے ساتھ بھی اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر سختی کی جائے تو بچے اس ٹیچر کا زیادہ کام کرتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ زیادہ اچھی طرح تیار کرتے ہیں. تھوڑی بہت سختی شامل ہوتی ہے تو وہ بچہ ایک اچھا رزلٹ آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر بچوں کو پیار محبت سے پڑھایا جائے اور انہیں بہت ایک کھلا ماحول دیا جائے تو وہ بگڑنے کا ان کا خدشہ ہوتا ہے. تو کیا آپ اتفاق کرتی ہیں ان کی بات سے؟ بے شک، یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹرکٹ اگر ٹیچر ہوگی تو اساتذہ ہوں گے تبھی ہم کام کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں بات باشعور طالب علم کی کر رہے ہیں. بالکل. اور جس طرح طاہا نے کہا کہ ہم جو ہیں اگر 10 بچے جو ہیں وہ نقل کر رہے ہوں گے اور ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہوگا تو اسے بیوقوف سمجھا جائے گا. بالکل بیوقوف قرار دے دیا تھا. کیسی تعلیم ہے یہ، کیسے علم کی آپ بات کرتے ہیں جو آپ کو ایک بندہ جو اچھا کام کر رہا ہے اسے آپ بیوقوف جو ہیں وہ سمجھتے قرار پا رہے ہیں. جی بہت خوب عائشہ، بہت خوب. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ یہ اس وقت یہاں پہ کتابی باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جائزہ لیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا، جو حقیقت ہے، میں باشعور ہوں یہاں پہ، آپ بھی باشعور ہیں یہاں پہ، ہم یہاں پہ جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہو کے بات کر رہے ہیں کہ اصل میں اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو. تو صرف اس نقل کو روکنے کا واحد ذریعہ یہ، مطلب میں کسی کو جا کے درس دینا نہیں شروع کر سکتی ہوں کہ بھائی آپ نے نقل نہیں کرنی ہے، نقل اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے فاطمہ، بہت بہت شکریہ، آپ کو زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں. جی عائشہ، آپ بتائیں ذرا فاطمہ کے جواب، اب آپ کیا کہیں گی فاطمہ کے لیے؟ فاطمہ نے جس طرح ابھی یہ بات کی وہی بات میں کر رہی ہوں کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کو جا کر نہیں بولیں گے کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، ہم نے اپنے آپ کو ہی صحیح کرنا ہے. اور یہی بات جو میں کب سے کہہ رہی ہوں وہی انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہم دوسروں کو انگلیاں نہیں اٹھا سکتے دوسروں پہ کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بدلے. اور جہاں تک کتابوں کی بات ہے تو کتابیں بھی ہم ہی لکھتے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں جو آگے چل کے کتابیں جو ہیں وہ تحریر کرتے ہیں. تو جو ہے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ہی درست. جی دوستو، آپ نے تمام گفتگو سماعت فرمائی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ سلسلہ بہت پسند آیا ہوگا. رہی بات اس سوال کے جواب کی کہ قصور طلبہ کا یا تعلیمی نظام کا، تو دوستو اگر اس سوال کو کچھ وقت کے لیے ہم ایک کنارے کر دیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کامیاب طلبہ کون سے ہوتے ہیں، چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے یا اپنی محنت سے پاس ہونے والے، ہمارے سامنے ہماری بہت سی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ کئی طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے چیٹنگ کر کے امتحانات تو پاس کر لیے، ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور بہت سے طلبہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تعلیم میں اتنا آگے تو نہ بڑھ سکے، لیکن جتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی اسے خلوص نیت کے ساتھ حاصل کیا اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی. دوستو اسی کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ اپنے میزبان حافظ حماد حسین کو دیجیے اجازت کہ اپنے امتحانات میں کبھی بھی نقل نہیں کریں گے اور نہ بلکہ خود اپنے آپ کو روکیں گے، بلکہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اپنے ارد گرد کے تمام طلبہ کو اس ناقص بیماری سے نجات دلا سکیں. جی دوستوں، تو کیسا لگا آپ کو یہ انتخاب؟ یقیناً پسند آیا ہوگا.